جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اس وقت سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنا پروگرام کا آغاز اس لیے کر دیا کہ بہت ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے کئی جلسوں میں سن چکے ہیں، اور شاید مجھ جیسے لوگ جو جنہوں نے دھرنا کور کیا تھا خان صاحب کا 126 دن کا، ان کو تو خیر بہت ساری چیزیں یاد ہو گئی ہیں۔ یہ اس قوالی کی طرح ہے جو عزیز میاں قوال صاحب مرحوم ایک قوالی جو بھی پڑھا کرتے تھے وہ، تو ان سے کہا گیا کہ قوالی ایک ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، لیکن آپ اس کا دورانیہ یا 20 منٹ کر دیتے ہیں یا 15 منٹ کر دیتے ہیں یا 35 منٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بڑا کمال ہے آپ کا کہ 12 مصروں کی اس قوالی کو یا 10 مصروں کی اس قوالی کو آپ اتنا لمبا لے لیتے ہیں، کبھی مصرع اوپر کر دیتے ہیں، کبھی مصرع نیچے کر دیتے ہیں، کہیں راگ لمبا کر دیتے ہیں، بٹ وہ قوالی کا جو ردھم اور قوالی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑی خوبصورت، ان کے اندر ایک خوبصورتی اور کمال تھا۔ تو شاید ایسا عمران خان صاحب کے پاس ہے کہ الفاظ وہی ہیں، اور بار بار اپنا جو ان کا نیریٹو ہے چور ڈاکو کا اور نام بگاڑنے کا اور سیاست میں ان کے خلاف جو ایک سازش ہوئی، بقول ان کے غیر ملکی سازش ہوئی، امریکہ اس میں انوالو تھا، لوگ یہاں سے فیسیلیٹیٹ ہوئے، نتیجہ کیا ہوگا اس سب کا، ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو سازش کرنے والے عناصر تھے اس ملک کے اندر جو تھے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا غیر ملک کو یعنی کہ امریکہ کو، ان کے خلاف ہونے والی سازش کا جو کردار تھے، ان کے نام انہوں نے ایک ویڈیو میں بتا کے ویڈیو محفوظ کر لی ہے، کیونکہ خان صاحب نے آج فرمایا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر ان کو مار ڈالا گیا تو یہ ویڈیو جو ہے وہ پورے پاکستان کو بتائی جائے گی، جس میں تاکہ پوری قوم کو ان کے بعد پتہ لگ سکے کہ سازش کرنے والے کون کون تھے۔ ذرا اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کا مسئلہ جلسے اور اپنے نیریٹو ہیں یا قبل از وقت الیکشن ہے، یا ان سب سے ضروری وہ ہے جو ایک پاکستانی کو چاہیے، وہ ہے ان کی معاشی حالت کی بہتری، جس پر شاید کوئی بھی نہیں سوچ رہا، کیونکہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ لندن پہنچی ہوئی ہے، تو ان کی واپسی بھی بڑی ضروری ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے۔ سولنگی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی، اینکر پرسن اور تجزیہ کار اور کالم نگار آسمہ شیرازی صاحب ہیں۔ آسمہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی رئیس انصاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ۔ ان تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ خان صاحب نے سیالکوٹ میں آج قوم سے اور جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی اور وہ ویڈیو محفوظ ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو وہ ویڈیو ریلیز کریں گے، اور اس میں تمام کریکٹرز، تمام کردار جو اس سازش میں شامل تھے ان کا نام ہے۔ کس طرح، کیا لگتا ہے آپ کو کہ عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ ہے یا محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو بھی بے نظیر صاحبہ کی طرح یا لیاقت علی خان کی طرح ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے وہ اس طرح کے میز لے رہے ہیں، اور کیا ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں پتہ لگ سکے گا کہ کون ہے اس سازش میں شامل؟ سر اب آ رہی ہے آواز جی آپ جی کو؟ جی 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 سر چلیں جی، اگر یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا آپ نے نام لیا، انہوں نے ایک خط لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں کچھ انہوں نے نام لیے تھے، اور بعد میں جو تفتیش ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ القاعدہ نے اور افغان طالبان اور پاکستانی طالبان، ان کی ایک مشترکہ کوشش تھی جس کے نتیجے میں محترمہ کو شہید کیا گیا۔ اب عمران خان یہ جو الزام لگا رہے ہیں، یہ در حقیقت جب سے ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کے حملوں کا جو ہدف ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کل بھی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں بہت سی باتیں کی ہیں، شیرین مزاری صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اور آج جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ درجہ حرارت کو بلند کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بڑے بات مستند صحافی ہیں، ذرا ایک چیز کلیئر کیجئے گا سر، آپ یہ کریں کہ عمران خان صاحب کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جبکہ عمران خان صاحب تو جلسوں میں امریکہ اور سازش کا تذکرہ کرتے ہیں، تو یہ کلیئر کیجئے گا تاکہ کہیں ابہام نہ رہے سر آپ کی طرف سے۔ کل بھی انہوں نے جلسے کے اندر جب یہ کہا کہ میں نے نیوٹرلز کو یہ پیغام، اگر میری حکومت گرے گی تو ملک کی معیشت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور میں نے شوکت ترین کو ان نیوٹرلز کے پاس بھیجا کہ آپ ان کو قائل کریں اور آپ اس سازش کو ناکام بنائیں، یعنی جو آئینی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ہو رہی تھی اس کو اسٹیبلشمنٹ ناکام بنائے۔ تو ابھی عمران خان کوئی کسی طرح سے بھی اب اشاروں میں بات نہیں کر رہے، وہ کھلی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کو افغان یا پاکستانی طالبان سے تو کوئی خطرہ ہو نہیں سکتا، ان کے تو وہ دفاتر کھلوانا چاہتے تھے۔ افغان طالبان کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ
انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، تو پھر عمران خان کو کس سے خطرہ ہے؟ براہ راست وہ جو اشارہ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں۔ باقی جو جماعتیں ہیں وہ تو چھوٹی موٹی سیاست کرتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، ووٹ دلواتے ہیں، ان کے پاس کوئی مافیاز تو ہے نہیں۔ تو براہ راست عمران خان ہر گزرتے دن کے ساتھ دباؤ بڑھا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پر تاکہ وہ ان کے حق میں مداخلت کرے۔ بالکل صحیح۔ اچھا میں آصف شرازی صاحب اوور ٹو یو، آپ کی جانب آؤں گا۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو گفتگو کی اس کا لب لباب آج مظہر عباس صاحب نے بھی ایک بات کی، اور اس کا انہوں نے چند لفظوں میں بات بیان کر دی جو مرتضیٰ سولنگی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ امریکہ ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ کیا آپ بھی اس بات کو، اس تھیوری کو مانتے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں خان صاحب جلسوں میں کچھ کہتے ہیں، باتوں میں کچھ کہتے ہیں، صحافیوں کو کچھ کہتے ہیں، کسی خاص جلسے میں جا کے لوگوں کو سنانے کے لیے پسے پردہ دبے الفاظوں میں کچھ اور فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ بھی اس تھیوری کو مانتے ہیں عمران خان صاحب جو بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ عدنان، اور بالکل جو سولنگی صاحب بات کر رہے ہیں بالکل 100% میں ان سے متفق ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور ایک تو یہ اچھی بات ہو گئی کہ خان صاحب نے جیسے ہی وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوئے اس کے بعد فوری طور پر انہوں نے ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے اس کا آغاز کر دیا، تو اب ہر روز ایک نیا بیانیہ ان کا سامنے آ رہا ہے، اور وہ خود اس بات کے اوپر کنفیوزڈ ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بات کو سسٹین کریں گے، اس بیانیے کو سسٹین کریں گے جو کہ انہوں نے پہلے دن لیا، مثلاً یہ کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو برطرف کیا، ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی۔ اب وہ سازش جو ہے وہ کہیں بہت پیچھے رہ گئی، اب آہستہ آہستہ جو ہے ان کا نشانہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدالت اور پاکستان کے جو سیاستدان تو خیر پہلے سے تھے، لیکن اب نشانہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ان کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کا جو غیر ملکی سازش والا بیانیہ ہے وہ زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا، تو اب وہ اپنے آپ کو سوئچ کر رہے ہیں۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نئی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے۔ یہ ایک نیا بیانیہ ہے جو کہ وہ ایموشنلی، کیونکہ ان کی جتنی بھی اس وقت جدوجہد ہے یا ان کی جتنی بھی جنگ ہے یا جتنا بھی ان کا بیانیہ ہے وہ جذبات کے اوپر مبنی ہے۔ ان کا جو ووٹر ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہے اور ان کو وہ فالو کرتا ہے، وہ ایک کلٹ ہے جو کہ ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھتا ہے، لہٰذا ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے نفسیاتی طور پہ کہ وہ اپنے سپورٹر کو کہاں پہ گائیڈ کر کے کہاں لے جائیں گے۔ اور آج جو انہوں نے بیانیہ دیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اب ظاہر ہے خطرہ کس سے ہوگا؟ خطرہ تو ملک کے اندر جو طاقتیں ہیں اس سے ہوگا، اس میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے اس سے ہوگا، لہٰذا وہ پوری طرح سے اپنا بیانیہ شفٹ کریں گے آئندہ کچھ دنوں کے اندر، اور وہ کرتے ہوئے دکھائی بھی دے رہے ہیں، کیونکہ امریکی سازش والا بیانیہ ان کا معذرت کے ساتھ وہ پوری طرح سے فلاپ ہو چکا۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ نفیس انصاری صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آصفہ صاحبہ نے کی ہے، ایک تو بدلتا ہوا بیانیہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو یہ بیانیہ ان کا بدل رہا ہے، بدلتا ہوا بیانیہ، کیا ان کی ضرورت ہے یا مجبوری ہے؟ اور کیا بدلتے بیانیے کے ساتھ وہ لوگ جو کل کو ایک سفید کاغذ کو لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، آج اگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف عمران صاحب بات کریں تو کیا وہ کھڑے رہیں گے ان کے ساتھ؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ عمران خان کا جو واضح طور پہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف وہ آ چکے ہیں، یعنی اب انہوں نے آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع کر دیا۔ میں نے نہیں کی سر، میں نے نہیں کی نفیس انصاری صاحب، رئیس انصاری صاحب، آسمہ شرازی صاحبہ نے واضح طور پہ کہ یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، میں نے نہیں کی، یہ آسمہ بہن نے کہا ہے کہ ان کا جو ہے اب بیانیہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، میں ابھی سولنگی صاحب کو بھی سنا ہے، آسمہ شرازی صاحب کو بھی سنا ہے، میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، میں نے نہیں کہا۔ بات یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں بوجھ بات کی بات ہے سر، صرف یہ آپ جو عمران خان ہے، یہ جو ابھی آسمہ نے بات کی، جو آپ نے بھی بات کی کہ بیانی روز چینج ہوتا ہے، وہ عمران خان کا اب سے میں 37 سال سے جانتا ہوں، وہ صبح کچھ بیانیہ ہوتا ہے، شام کو کچھ ان کا بیانیہ ہوتا ہے، اور اگلے دن صبح کچھ اور بیانیہ وہ چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بات آپ نے کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ کہ اب ان واضح طور پہ سامنے اسٹیبلشمنٹ کے آ گئے ہیں، تو جناب یہ خالی اس وقت عمران خان نہیں آئے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ صرف عمران خان نہیں ہے۔ آپ جب عمران خان سے پہلے جب لانگ مارچ کی دوسری پارٹی بات کر رہی تھی تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کرتی تھی؟
اس وقت ایک بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ پوری سوچی سمجھی یا مجھے تو گیم لگ رہی ہے کہ ایک ہی طرف ملائن کیا جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ رہے ہیں، اور جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے ملک کے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، سمپلی فوج کی بات کرتے ہیں، وہ ایک سرحدوں کی محافظ ہے، انٹرنل سیکورٹی کی محافظ ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ان کو ان چیزوں میں نہیں لانا چاہیے۔ تو اور دوسری بات جہاں تک آپ کی رہی اس کی عمران خان کے بیانی کی بات، تو عمران خان کا تو آپ دیکھ لیں کہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے، کیوں ان کا یو ٹرن نام پڑا تھا؟ یو ٹرن اس لیے پڑا تھا، وہ صبح ان کا کچھ بیانیہ ہوتا تھا، شام کو کچھ ہوتا تھا، تو لہذا ان کا بیانیہ جو یہ بڑی چینج ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ مئی کی اینڈ تک ان کا بیانیہ یہ کہاں تک آتا ہے، اور جو آپ نے ان کی بات کی، انہوں نے ٹیپ جو ہے وہ کروا کے رکھ دی ہے، میری جان کو خطرہ ہے، تو وہ جو نام اگر اس میں جو ہوں گے وہ سب نون نام ہیں، کوئی ایسا نام چھپا نہیں ہوگا جو اس ٹیپ میں ہوگا، سب کو پتا کون کون سے نام انہوں نے ٹیپ کروائے ہوں گے، وہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہوگی، اگر جب بھی سامنے آئے گی وہ آپ کو بھی پتا کون سے نام ہوں گے، وہ آسما صاحبوں کو بھی پتا کون سے نام ہوں گے، وہ سب کو پتا کون کون سے نام ہوں گے، تو لہٰذا جو ہم تو چاہتے ہیں خان صاحب خود نام بتائیں نا، ہم ایویں صحافی رپورٹ کر کے پھنس جائیں۔ نہیں، ہم نام لے نہیں رہے، ہم نام نہیں لے رہے سر ہم تو جو ان کا میں ٹیپ کرائی وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں سارے، وہ آپ کو بھی پتا ہو کون کون سے نام ہوں گے، وہ گنے چنے نام ہوں گے، کچھ سارے کتنے نام ہوں گے اس میں، اور جو ابھی آپ نے بات کی کہ ان کو زیادہ اندیشہ جو باہر سے تو ہو نہیں سکتا، اندر سے ہوگا کوئی، تو وہ اندر سے ہو تو گنے چنے نام ہوں گے جن پہ ذمہ داری ڈال دی جائے گی۔ تو اس قسم کی جو چیزیں یہ ہمیشہ سیاستدان کرتے ہیں اور یہ کرتے آئے ہیں۔ اور دوسری جو آپ نے جلسے جلوس کی بات کی تھی، تو اب تو نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، وہ تمام جو حکومتی امور ہو، سیاست ہو، صرف ٹی وی پہ چلاتے ہیں آگے، بھائی وہ کام کر کے اس کا رزلٹ آنے دیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، پرفارمنس پہ بات کرتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنکی صاحب، یہ جو سوچے سمجھے بیانیے کی بات ہے کہ ایک سازش کے تحت بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو انوالو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بار بار آئی ایس پی آر کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم سیاست سے بہت دور ہیں، ہم نے خود کو ڈس انگیج کر لیا، یہ مانتے ہیں کہ وہ اب کر لیا ہے، مطلب وہ ماضی کو حوالہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے، تو یہ پھر ہم کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو انوالو کر دیں؟ ایک اور بات، اور دوسرا جو عمران خان صاحب کی جانب سے بار بار نیوٹرلز کو انوالو کرنے کی بات کی جاتی ہے، کیا وہ جان بوجھ کے یہ بات کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے پاس بھی ایک پلان ہے یا پری پلان وہ یہ ساری باتیں کرتے ہیں؟ سر اگر عمران خان یہ بات نہ کریں، اگر وہ یہ بات نہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف سازش کر رہی ہے، امریکی سازش ہے، قتل کروانے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر وہ کیا کہے؟ وہ یہ بتائے کہ کس طرح سے میری حکومت کے اندر 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، کیا وہ یہ بتائے کہ 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ میرے دور میں خط غربت سے نیچے گئے، کیا وہ یہ بتائے کہ پارلیمان عضو معطل تھی، مفلوج تھی، ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری تھا؟ وہ یہ بتائے، کیا وہ یہ بتائے کہ وفاق پوری طرح سے کام نہیں کر رہا تھا؟ کیا وہ یہ بتائے کہ میڈیا پر پابندیاں تھیں؟ کیا وہ یہ بتائے کہ خارجہ پالیسی مسلسل ہر ملک کے ساتھ، کوئی ملک نہیں رہ گیا جس کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب نہیں کیے ہوں؟ چین کے ساتھ تعلقات خراب، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب، ترکی کے ساتھ تعلقات خراب، ملیشیا کے ساتھ تعلقات خراب، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات خراب، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب، کیا وہ یہ بتائے؟ تو اگر وہ ٹرک کی بتیاں نہ بنائے تو اور کیا کرے بیچارہ عمران؟ نہیں سر، ویسے آپ کی بات 100% درست ہے، لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں، تو کس نے خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ ایک نیا بیانیہ لے کے آئے اور وہ بیانیہ بک رہا ہے؟ سر کہیں نہ کہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے جو پوچھنا چاہیے تھا، ہو از ریسپانسیبل جنہوں نے یہ نیریٹو دیا اور یہ نیریٹو بلڈ کر دیا خان کو؟ عمران اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے یہ بیانیہ بنایا، ان کو یہ ماہرانہ مشورہ دیا کہ آپ ایک نیا کاکٹیل بنائیں، مذہب کا، قوم پرستی کا، سازش کا، یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے، سازش کا، خوف کا، پیرانویا کا، یہ کوئی نئی سائنس نہیں ہے، یہ بہت سارے ملکوں کے اندر جو پاپولسٹ سیاستدان ہیں جن کے اندر آمرانہ سوچ ہے وہ یہی کر رہے ہیں۔ بالکل۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ، جو نیریٹو کی بات کی جا رہی ہے، خان صاحب کا جو نیریٹو وہ بیچ رہے ہیں، بھلے وہ یو ٹرن لے رہے ہیں، بیانیہ بدل رہے ہیں، لیکن لوگ وہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں ضرورت ہے کاؤنٹر نیریٹو کی۔ کیا موجودہ حکومت جو اس وقت حکومت میں ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے عمران خان صاحب کو ہٹایا،
کیا وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوئی پالیسی بنائیں گے یا بنا رہے ہیں، یا وہ اس پوزیشن میں ہیں، ان کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ خان کو کاؤنٹر کر سکیں، یا کاؤنٹر کرنا ضروری بھی ہے، یا خان کو چلنے دینا چاہیے اسی طرح؟ عدنان، میرا خیال ہے کہ یہ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے، یہ بیانیہ ان کا ابھی تک بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا جو سپورٹر ہے وہ اس کو بالکل اس پہ وہ بک رہا ہے ان کے پاس، یعنی وہ اس کو خرید رہے ہیں، وہ بائے کر رہے ہیں اس کو. لیکن جو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں یا ہم بہت جو بھی کچھ لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں جب، تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ان کا اپنا سپورٹر جو پہلے الیکشنز میں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے وہی خرید رہا ہے صرف. کیا ان کے پاس کوئی نیا سپورٹر آیا ہے؟ کیا کوئی نیا ووٹر ایڈ ہوا ہے جس نے کہ پرانی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ اس کی تھی نظریاتی طور پر ان کو چھوڑ کے اس بیانیے کی وجہ سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا ہو؟ تو یہ بہت ہی مشکل ہے اس وقت اس کے اوپر بات کرنا کہ ایسا ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی واضح بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ جو دوسری جماعتوں کے سپورٹرز ہیں وہ ابھی تک انتظار میں ہیں کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو بیانیہ دے اور وہ اس بیانیے کو لے کے باہر نکلے. لیکن آسما میم، آپ یہ بات تو مانتی ہیں نا کہ ابھی تک وہاں سے کاؤنٹر نیریٹو نہیں آیا، 1.25 مہینہ گزر چکا، لوگ ابھی بھی منتظر ہیں، آپ جو بات کر رہی ہیں. یہی بات بالکل آپ کی اس بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہی بات کہنے لگی تھی کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ موجودہ حکومت اور اس کے اتحادیوں کا ناکام بیانیہ ہے. وہ ابھی تک ایک صحیح چیز کو جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت برباد ہو گئی، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ پچھلے 4 سال میں ہوا، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہوا، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ ہوا، پاکستان کی عوام کے ساتھ ہوا، پاکستان کے آئین کے ساتھ ہوا. یہ پہلی سویلین گورنمنٹ رہی، حکمران رہے خان صاحب جنہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑا، آئین شکنی کی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ نئی حکومت اور اس کے اتحادی وہ بیانیہ لوگوں میں اپنے ووٹر اور سپورٹر تک پہنچانے میں ناکام ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں. اس کی وجہ شاید وہ ترجیحات ہی نہیں ہے، اس کی وجہ ان کا وہ غیر روایتی انداز ہے سیاست کا جس کے اوپر وہ یقین کر کے بیٹھے ہیں، جبکہ خان صاحب کے پاس ایک بالکل ان کا جو روایتی جو انداز ہے اس کو اپنا رہے ہیں، جبکہ خان صاحب کے پاس غیر روایتی طریقے ہیں. خان صاحب کے جو سپورٹر ہے وہ ابھی ووٹر بن رہا ہے، بن چکا ہے، نوجوان ہے، وہ اس کو انگیج کر رہے ہیں، وہ اس کو مسلسل انگیج کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی آبادی کا 70% جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس کو کہ وہ فوکس کر رہے ہیں. اب نہیں تو چند سالوں کے بعد خان صاحب پہ یہ سپورٹر جو ہے اور زیادہ سٹرونگ نیریٹو، جس کو کہ میں نیریٹو نہیں کہتی، کلٹ کہتی ہوں، اس کلٹ کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس کو بھانپا نہیں ہے پاکستان کی جو قومی نظریاتی جماعتیں ہیں، انہوں نے بھانپا نہیں ہے، لیکن وہ شاید یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ خود بخود جو ہے وہ ایک جو ببل کی طرح اڑ جائے گا بیانیہ. ہو سکتا ہے کہ وہ درست ہو اس کے اندر، لیکن اس کے لیے جو ان کا حصہ ہے، ان کا کردار ہے ادا کرنے والا، وہ اس کو کردار کو ادا کرنے میں اور نبھانے میں فی الحال ناکام. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رئیس انصاری صاحب، عمران خان صاحب کے جلسے بڑے کامیاب جلسے، مطلب بطور ہم صحافی اگر رپورٹ کریں، ایک اچھا کراؤڈ، اچھا مجمع وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. اگر وہ اسی طرح کنٹینیو رہے اور 20 کے بعد وہ اسلام آباد بھی آ گئے تو کیا اتنا پریشر بلڈ کر پائیں گے کہ جو ان کا مطالبہ ہے نئے الیکشن کا، وہ حکومت کو مجبور کر سکیں کہ وہ ان کا مطالبہ مانیں اور عمران خان صاحب پھر سکسیسفل ہو جائیں جس طرح وہ بار بار دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو جلسے ہو رہے ہیں، جو اگر غیر جانبدار بھی رائے لیں، جس میں آسما صاحبہ نے کہا کہ ان کی ایک لوگ بلڈ ہو رہے ہیں نوجوان، تو اگر آپ ان کے جلسوں کا اندازہ لیں اور اس میں جو جوش و خروش ہوتا ہے، جس طرح لوگ آتے ہیں، ان کو یہ نہ گنا جائے وہ 20,000 کے ہیں، 25,000 کے ہیں. اتنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود چل کے آنا بڑی بات ہوتی ہے. اور اس میں جو مئی میں جو کال دے رہے ہیں، اس میں نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ ایک بڑی تعداد آئے گی، لیکن مجھے یہ امید نہیں ہے کہ حکومت اس قسم کے جو جلسے یا احتجاج ہوں اس پہ فوری الیکشن پہ چلی جائے. اور پہلے بھی ایسا نہیں ہو، عمران خان اتنے ماہ بیٹھے رہے اسلام آباد تو درمیان میں مذاکرات ہوتے رہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی سیاستدان ملتے رہے حل کرانے کے لیے، لیکن حکومت نے اس پہ الیکشن کی کوئی حامی نہیں بھری تھی. تو لہٰذا یہ بھی ایسا نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ فوری الیکشن ہو جائیں گے، لیکن جو حالات جس طرح بلڈ ہو رہے ہیں،
جس طرف یہ حالات جا رہے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے اس میں سپٹمبر اکتوبر تک وہ کر لیں، لیکن اس سے پہلے جب تک یہ انتخابی اصلاحات نہیں کریں گے اس وقت تک یہ الیکشن کبھی نہیں کرائیں گے، کیونکہ انتخابی اصلاحات اگر نہ کیے تو ایک بڑا ووٹر جو اس عمران خان نے امینڈمنٹ کی تھی اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ چلا جائے گا اور بڑا یہ مشکل میں آ جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ممکن نہیں ہے ابھی ان کے ووٹ کرانا، بھائی اگر ممکن کس طرح نہیں ہے، جو چیز آئین میں درج ہے وہ کرانی پڑے گی اور وہ الیکشن اسی کے حساب سے کرانا پڑے گا۔ اگر ان کو آپ مائنس کریں گے تو وہ الیکشن نہیں ہوگا، اگر بعد میں اگر اس کے مائنس کر کے الیکشن کیا تو عدالتوں میں گئے تو ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کا فیصلہ بھی اس حق میں جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک پیچیدہ صورتحال ہے، ویری رائٹ سر، ویری رائٹ۔ ایک بریک پہ جا رہا ہوں ناظرین، بریک کے بعد سوال سولنگی، عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، حاصل وصول کیا ہوا؟ ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا، انہیں وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹا دیا گیا، ملا کیا سر اس سارے پروسیس سے؟ بیکاز آپ نے بڑا سپورٹ کیا اس سارے پروسیس کو، ہم عمران خان صاحب کی حکومت چلی جانی چاہیے، عمران خان کو ہٹا دو، ہٹ گئے، ملا کیا سر؟ دیکھیں میں تو ہر آئینی اور قانونی طریقے کی حمایت کروں گا جب بھی کوئی کرے۔ عمران خان اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کے اس حق کی بھی حمایت کروں گا۔ میں صرف اس کی مخالفت کروں گا کہ آپ جتھے لا کر حکومت کو ختم کریں، چاہے وہ پی ڈی ایم لے آئے یا پی ٹی آئی لے آئے، دونوں صورتوں میں کہ ملک کے اندر یہ طے ہو جانا چاہیے کہ تبدیلی صرف پرامن طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے، آئین میں جو درج طریقہ ہے اس سے ہونی چاہیے۔ اب پاکستان کو ملا کیا ہے جی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوئی ہے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا، مارکیٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ شاید اب ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا اور یہ لوگ جو تجربہ کار ہیں یہ ملک کی معیشت کو ٹھیک طرح سے لے جائیں گے اور جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کریں گے، معاشی استحکام لائیں گے۔ تو شروع کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت نیچے گئی، اسٹاک مارکیٹ اوپر گیا، لیکن پھر جب انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا تو مارکیٹ جو عدم فیصلے کی جو صورتحال ہے، انڈیسیشن، اس کو قبول نہیں کرتا۔ آئی ایم ایف کا جو رکا ہوا پروگرام ہے اس پر انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی اور اسی وجہ سے جو آپ کے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی کوئی تعاون نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی۔ اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہیں بڑے غیر مقبول فیصلے، ان غیر مقبول فیصلوں کی ایک سیاسی قیمت بھی دینی ہے۔ جو سوال ستا رہا ہے اس وقت کے حکمرانوں کو وہ یہ ہے کہ ہم غیر مقبول فیصلے بھی لیں، اگر عمران خان جو ملک میں عدم استحکام کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، اگر اس میں ریاستی ادارے ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں کتنے نفل کا ثواب ہے۔ یہ ہے مسئلہ جو کہ درپیش ہے اس وقت۔ اچھا اس کو ذرا میں آسان کر دیتا ہوں سولنگی صاحب، جس مقصد کے لیے خان صاحب کو بھیجا گیا اور یہ ایکسپیرینس لوگ آئے، کیا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر نہیں ہوا تو ملبہ پھر ان کے اوپر گرے گا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ناکامیوں کا بوجھ تھا وہ ہمارے اوپر لاد دیا گیا۔ سر مطلب جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بولا کہ 50 کروڑ گھر، نوکریاں، یہ سوال لوگوں نے پوچھنے تھے جو اب نہیں پوچھ رہے، تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت والوں نے مل کے خان کو ریسکیو کر دیا ہے۔ سر نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریسکیو کیا ہے، لیکن 1 مہینہ ہو گیا ہے جی، اب ان کو واپس آ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو ملک کے جو مسائل ہیں وہ سنگین ہیں اور اس کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ چینی کے برتنوں کی وہ دکان ہے جس میں آپ نے قبضہ لے لیا ہے، اگر آپ برتن توڑیں گے تو ان کی ملکیت اور ان کی پیسے جو ہے ادا کرنے ہوں گے۔ تو اب ان کو ذمہ داری لینی ہوگی، مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن تمام جو ملک کی جو قوتیں ہیں ان کو پھر حکومت کی مدد کرنی ہوگی تاکہ اس کا جو بیک لیش ہے وہ اس کی ذمہ داری صرف حکومت پہ نہ ہو، سب پہ ہو۔ بالکل صحیح۔ عاصمہ شرائع صاحبہ، آپ عمران خان صاحب پہ تنقید کرتی تھیں جب وہ حکومت میں تھے، اب آپ پوائنٹ اٹھاتی ہیں موجودہ حکومت میں، آپ پچھلے دن میں سن رہا تھا اور پڑھ بھی رہا تھا کہ آپ انہیں واپس بلا رہی ہیں کہ بھائی واپس آ جاؤ لندن سے، اس ملک کے مسئلے حل کرو۔ تو کیا بڑے چیلنجز ہیں موجودہ حکومت کو؟ اور یہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب بات کر رہے ہیں، میری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے، میں عمر میں بھی چھوٹا ہوں، تجربے میں بھی سولنگی صاحب سے، کہ اس کے لیے ایک بڑا وقت چاہیے جو کہ ان کے پاس شاید نہیں ہے۔ میم، واٹ آر دا بگ میجر چیلنجز فار دیم؟
دیکھیے میرے خیال ہے کہ کوئی 14-15 مہینے ہونا، اگر یہ آخری وقت تک جاتے ہیں، مقررہ تاریخ تک الیکشن کراتے ہیں، تو کوئی کم وقت نہیں ہے فرینکلی. اور 14-15 مہینے کے اندر آپ ریفارمز لا سکتے ہیں. آپ کو صرف عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان کو عمران خان صاحب کس جگہ پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اس کا ایک نیریٹو بنانا ہے، لوگوں کو حقائق بتانے ہیں، بار بار بتانے ہیں کہ انہوں نے اپنے جانے سے 1 مہینہ پہلے پیٹرول کی قیمت ایک پاپولر فیصلے کے تحت 10 روپے کم کی، جو کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ان کو بڑھانی تھی، انہوں نے کم کی تاکہ آنے والی حکومت انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس کی انہوں نے پوری تیاری کی تھی. اور معذرت کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی خیر خواہی کوئی نہیں کی اس کے اندر. انہوں نے ایک ایسے بحران میں پاکستان کو چھوڑا جس کی ہم صدیوں سزا جو ہے وہ پائیں گے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. یہ اسی کے بالکل پیش نظر انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا، اسی طرح سے کیا جس طرح سے جب وہ اقتدار میں آئے اور وہ IMF کے پاس 8 مہینے بعد گئے، جس دوران ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، جس طرح ہماری اکانومی نیچے گئی، وہ آج تک پاکستان نہیں سنبھل پایا. بالکل اسی طرح سے انہوں نے اپنے جانے سے کچھ دن پہلے پیٹرول سبسڈی کے کر دیا، کھاد نہیں دی، جس کی وجہ سے 50 لاکھ ٹن گندم مصطفیٰ کم ہو رہی ہے، پاکستان کو باہر سے لانی پڑے گی. تو اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں، جو کہ میں تو ماہر معاشیات نہیں ہوں، لیکن جو ماہر معیشت ہیں ان سے آپ اگر پوچھیں تو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے. کل آپ نے شبر زیدی صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. اور اس نئی حکومت کو ابھی اقتدار میں آئے 1 مہینہ 3 دن ہوئے ہیں. اس 1 مہینے 3 دن سے پہلے کوئی 2.5 ہفتے کے تک تو وہ صرف اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن گئے ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ آ گئی ہے، ایلائز کی گورنمنٹ آ گئی ہے، پیپلز پارٹی اور یہ سارے جو فارمیشن تھی گورنمنٹ کی اس کو وہ سنبھالتے رہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. بلکہ حالات اس طرف نہ چلے جائیں کہ پاکستان کی اسمبلی کو 1 سال اور ایکسٹینشن دینا پڑے اور پھر پاکستان کی جو معیشت ہے، جو ظاہر ہے کہ جو صورتحال ہے اس وقت، جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں تو بچ جائیں گی، آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن بھی لڑ لیں گی، وہ اپنی حکومتیں بھی بنا لیں گی، لیکن پاکستان کی معیشت نہیں بچ پائے گی اگر اس وقت صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر فیصلے کیے گئے. اور اس کی قربانی پاکستان کی 8 سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ کتنا سفر کرے گا، ان کو سیاسی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑے گی. اور وہ اس کے باوجود اس کے لیے وہ تیار ہے، صرف ان کو اپنا بیانیہ بتانے اور عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. رئیس انصاری صاحب، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جو ایک چیلنجز کا انبار ہے جو آسمہ شیرازی صاحبہ فرما رہی ہیں، that's very true. یہ آسمہ صاحبہ کا موقف نہیں ہے، یہ شاید بہت سارے انٹلیکچوئلز کا، صحافیوں کا، سیاسی طبقوں کا اور عام ووٹر کا بھی شاید یہی موقف ہے. ایک طرف چیلنجز کا سر پہاڑ ہے اور دوسری طرف مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، آئینی مسائل ہیں، اپنے پارٹیز کے سیاسی کریئر بھی ہیں، اور دوسرا عمران خان صاحب کا پریشر ہے. اس سارے سینیریو میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملک سنبھل پائے گا؟ سر دیکھیں، بالکل جو ملک کے حالات ہیں وہ بہت سنگین حالات ہیں اس وقت، اکنامیکلی بھی بہت سنگین حالات ہیں. جس طرح شبر رضا کا ذکر کیا گیا، جی انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے. اور جس طرح آسمہ صاحب نے کہا کہ یہ بیانیہ انہیں بتانا پڑے گا کہ جی پہلے پیٹرول جو ہے 10 روپے غلط کم کیا گیا. آپ جتنا مرضی کہہ لیں پبلک کو، اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں، ان کو سمجھائیں، وہ اتنے یہی سمجھتے ہیں تو 10 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مر گئے. وہ 15 روپے کم ہو گیا، واہ واہ واہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے. آپ جو مرضی انہیں 2/2 4 کر کے بتائیں، 6+6 12 کر کے بتائیں، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ اس بیان کی طرف آنے کے تیار نہیں ہیں. اور جب اب یہ پیٹرول آپ کے سامنے بڑھے گا اور جائے گا 30 روپے لیٹر بڑھے گا، تو پھر دیکھیے کہ پبلک قیامت کس طرح اتارتی ہے. انہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ جتنے مرضی گیم سمجھائیں. آپ پچھلے 10 سال اٹھا کے دیکھ لیں، جو حکومت آتی ہے وہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیتی ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے IMF سے قرضے لے لیے، اس کی اتنے ڈالر کر دیا. اب یہ بھی عمران خان پہ بلیم ڈال رہے ہیں، لیکن پبلک سننے کو تیار نہیں ہے. اور جس طرح بات کی تھی انہوں نے بھی عمران خان کا، جس طرح بلڈ ہو رہا ہے، اب میں آپ کو یہ جب میں پھر کے دیکھتا ہوں، ابھی جس طرح عمران خان توشہ خانہ نکل آیا، جو ان کے سپورٹر سننے کو تیار نہیں ہے، وہ گاڑی لے کے سننے کو تیار نہیں ہے. اس وقت یہ ٹائم ہے جو آپ نے پولیٹیکل بات پوچھی، اگر عمران خان اپنے منہ سے کہہ دے گا نا
یہ جنہیں میں نے کرپشن کیا وہ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں گے. تو ابھی رئیس صاحب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ سیاسی نہیں مذہبی عقیدہ بن گئے عمران خان, خدا نہ خواستہ. تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ کر کے دیکھ لیں توشہ خانہ کیا ان کے سپورٹر پہ اثر پڑا اس کا, کیا وہ گاڑی لیں گے اس پہ اثر پڑا ان کا نہیں پڑا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں ان کی حکومت نے. ویری رائٹ, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے رئیس صاحب, ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک کے بعد ذرا ہم بات میڈیا کے کردار پہ, کیونکہ پاکستان کے 3 بڑے صحافی آج لکیلی میرے ساتھ اکٹھے ہو چکے ہیں, تو ذرا میڈیا پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. مرتضیٰ سولنگی صاحب, اوور ٹو یو سر. عمران خان صاحب ہمیشہ تنقید کرتے آئے ہیں کہ صحافیوں کو نوازا جاتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں. فہد حسین صاحب کو ایڈوائزر لگایا گیا, اس پر بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے. عرفان صدیقی صاحب کو بھی سینیٹر بنایا گیا تھا, تو ایک الزام ہوتا ہے نون لیگ پہ لگتا ہے, اور پھر فہد حسین صاحب کا آ جانا تو اس الزام کو کہیں ثابت بھی کر رہا ہوتا ہے. کیا یہ صحافیوں کو ایڈوائزر ٹو پی ایم یا کسی خاص عہدے پہ سرکاری عہدہ دینا یہ ٹھیک درست بات ہے سر؟ دیکھیں جی, پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جی لوگ اپنا پروفیشن تبدیل کرتے ہیں. امریکہ میں, یورپ میں بڑے صحافی وہاں سے جی وہ کسی گورنمنٹ کے ترجمان بن جاتے ہیں یا ان کے مختلف محکموں میں کام کرتے ہیں. وہاں سے وہ اکیڈمیا میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے وہ تھنک ٹینک میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے دوبارہ اپنے اس کام میں آ جاتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کس پروفیشن سے کدھر جا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس پروفیشن میں بھی ہیں آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں. کیا عوام کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں یا عوام کے خلاف کام کرتے ہیں. فہد حسین جب تک صحافت کی ہے کیا اس نے کوئی غلط کام کیا, اس کا کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا؟ اور اب جب وہ حکومت میں جائیں گے تو کیا وہ کرپشن کریں گے, ملک کے ساتھ غداری کریں گے, ملک کو نقصان پہنچائیں گے؟ جو سوال پوچھنے کا ہے وہ یہ ہے. صحافت جو ہے وہ کوئی کیتھولک شادی نہیں ہے کہ جس میں طلاق نہیں ہو سکتا. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ سر. عاصمت سراج صاحب, اوور ٹو یو. عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی بڑی ناراضگیاں ہیں خاص طور پہ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا سے, اس لیے انہوں نے اپنا ایک ڈیجیٹل میڈیا بنایا اور اس سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کے جو مسائل تھے وہ اب حل ہو پائیں گے؟ جی بالکل نہیں حل ہو پائیں گے, اور خان صاحب نے تو جو تفریق پیدا کر دی ہے, تقسیم پیدا کر دی ہے, جس طرح سے میڈیا کو ملائن کیا ہے, کیونکہ وہ ایک خاص ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عدالت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کے سیاسی نظام, پاکستان کے سیاسی کلچر, پاکستان کی اخلاقیات اور پاکستان کی میڈیا کو جو ہے وہ برباد کرنے کی کوشش پوری کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ الزام لگا دیتے ہیں, وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی فلانا صحافی جو ہے وہ پیسے لیتا ہے, نام لیے بغیر کہتے ہیں کہ وہ صحافی پیسے لیتے ہیں, جبکہ ان کے زمانے کی ابھی اگر انویسٹیگیشنز ہوں تو بہت سارے حقائق سامنے آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں فلانا صحافی جو ہے فلانے کا سپوکس پرسن ہے فلانی جماعت کا, جبکہ جتنے سپوکس پرسنز انہوں نے پیدا کیے ہیں وہ اس سے پہلے کسی نے پیدا نہیں کیے. مطلب ہیش ٹیگ چلا رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈ چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پاکستان کی صحافت کے جو نیوٹرل کریڈیبل جرنلسٹ تھے ان کو جس طرح سے ملائن اور ڈسکریڈٹ کرنے کی سازش اور کوشش اس دور میں, پچھلے دور میں ہوئی ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی پاکستان کے اندر یہ دور اس طرح کا رہا ہو کہ صحافی جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے, تنظیمیں لڑ پڑے, ان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان اور الزام لگائے جائیں. تو میرے خیال ہے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے, یہ نہیں رہے گی. لیکن اس ٹاپک میم, تھینک یو. رئیس انصاری صاحب, اوور ٹو یو. ذرا بتائیے گا سر, ہمارے میڈیا پہ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ ہمارا فوکس صرف پاکستان کے چند شہروں اور کچھ سیاستدانوں تک ہے. فلسطین میں ایک صحافی کو گولی مار دی گئی, اس پر ہم نے کوئی بات نہیں کی. بلوچستان میں لوگ پیاس سے مر گئے, ہم اس کو اپنی خبروں کا حصہ نہیں بناتے. سری لنکا میں دیوالیہ ہو گیا, ہم نے اس پہ بات نہیں کی. ذرا یہ میڈیا کس طرح چیزوں کو دیکھتا ہے, کیونکہ دنیا بھر کے میڈیا میں آس پاس کی خبروں کو, انٹرنیشنل خبروں کو ہمیشہ جگہ دی جاتی ہے, پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا سر. 1 منٹ ہے. جی بالکل, آپ دیکھ لیں, آپ کراچی, اسلام آباد اور لاہور کے علاوہ دیکھ لیں, اب پاکستان کا حیدرآباد بہت بڑا شہر ہے. آپ مجھے 1 ماہ میں اس کی خبر اٹھا کے بتائیں, کوئی خبر ہے میڈیا میں؟ وہ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے. میڈیا بس اسی طرف ہے جس پہ اس کی ریٹنگ چل رہی ہے. اب حال یہی ہے, اس میں جو کچھ شخصیت آپ کو نظر آئیں گی جو ٹی وی پہ بہت زیادہ نظر آئیں گی, اور کچھ, اب ہمارے تو یہ بھی حال ہے کہ کچھ میں نے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اگر ہر چیز پہ وہ تبصرہ کرتے ہیں, اگر انہیں
ہارٹ کا آپریشن ہوا وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہم ہی بتائیں گے، جبکہ دنیا میں ہر چیز کے اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو خبریں ہیں جس طرح چولستان کا ایشو ہو گیا وہاں پانی نہیں ہے، کبھی تھر کا ایشو آ جاتا ہے، جو ایسے ایشوز ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں، وہاں بچے ایسے رینگتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ معاف کرے شہر میں جانور بھی نہیں ہوتے، اس طرح وہاں بچے گزارا کرتے ہیں رینگتے سر ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. میرے تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.